مسجد میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ صورت تھی، تو حضور نے فرمایا اسے نکال دو باہر۔ راوی کہتا ہے حضور کی مراد یہ تھی کہ یہ جائے اور اپنے بال سوار کے آئے، اور وہ گیا اور جا کے اس نے اپنے بال سوارے اور پھر آیا، کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا جو بال رکھے اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سنوار کے رکھے۔ بالوں کا سنوارنا کیا ہے کہ ان میں تیل لگایا جائے، ان میں کنگھی کی جائے۔ تو کنگھی کرنے سے بال الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کی حالت خراب نہیں ہوتی، بعض کا کنگھی نہ کریں تو بال جڑ جاتے ہیں، تو جڑ جانے سے ایک تو ان کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو ان کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو آپ غسل جنابت سے پاک ہی نہیں ہوتے۔ یہ بعض لوگ بڑی بڑی لمبی لٹیں رکھی ہوتی ہیں اور وہ کمر تک گر رہی ہوتی ہیں اور جڑے ہوئے بال ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا ہے۔ ایسا گندا بندہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ اسلام تو دینی صفائی کا ہے، اسلام تو دینی طہارت کا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت آدھا دین ہے، آدھا ایمان ہے۔ اسلام تو پاکیزگی کا دین ہے، اور شریعت نے ہمیں مردوں کو کندھوں سے نیچے بال رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو کوئی ملانگ، کوئی بابا اس طرح بال رکھے ہیں، جوٹے ہیں، کسی دربار پہ بیٹھا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں پہنچا ہوا ہے، جس کے بالوں کی منڈیاں بنی ہیں اس کا تو غسل واجب بھی نہیں ہوتا۔ تو اسلام طہارت کا دین ہے، ہمیں پاکیزگی کا درس دیا ہے۔ لوگوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خوشبو لگا کر کے اچھے ماحول کے ساتھ لوگوں سے ملو۔ حضرت انس بن مالک جاتے تھے نا لوگوں میں، تو چونکہ یہ 10 سال حضور کے خادم رہے تو آپ کا لوگ ہاتھ چومتے تھے کہ ان ہاتھوں نے رسول اللہ کو چھوا ہوا ہے، تو حضرت انس اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حد سے اصغر سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وضو کریں، حد سے اکبر سے نکالنے کے لیے غسل کریں۔ اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر آپ فوراً غسل کریں، اور اپنے اعضاء کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ مسواک کے تسلسل سے آپ کے دانت بھی صاف رہیں گے، آپ کے معدے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، آپ کے منہ میں کوئی نامناسب سمیل بھی پیدا نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتے ہو تو پاکیزہ منہ سے پڑھو، رب کے حضور حاضر ہوتے ہو تو پاکیزہ ابدان کے ساتھ حاضر ہو۔ اسی طرح ہمیں اپنے لباس کو پاک کرنے کی تلقین کی۔ لباس پرانا بھی ہو لیکن ستھرا ہو، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے اچھا لباس پہنیے، اپنی اولاد کو اچھے لباس پہنائیے، لیکن اس کی پاکیزگی کا اہتمام ضرور کیجیے گا۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور مجھے بتاؤ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے؟ بمشکل۔